اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تیسری سورہ سورہ آل عمران، اس میں سے آیت نمبر 92 اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ آپ کے قرآن مجید کے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اس اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ اس چوتھے پارے کا نام بھی لن تنالو ہی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو، تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے. حتی تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ کر دو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. نیکی کی حقیقت کو پہنچنا، اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا. کسی بھوکے کو بچا ہوا زائد کھانا کھلا دینا، یہ بھی بلا شبہ نیکی ہے. کسی ننگے کو پرانے کپڑے دے دینا، یہ بھی نیکی ہے. لیکن نیکی کی حقیقت، اصل نیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو تمہیں محبوب ہو، وہ بہترین کھانا، یا وہ حالات جب تم خود بھوکے ہو اس وقت کسی بھوکے کو کھلایا جائے، یا وہ بہترین کپڑا جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کسی پہننے والے کو دے دیا جائے. تو وہ جو کیفیت آپ کی پیدا ہوتی ہے، یہ اس وقت سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو جب آپ ایسا کریں گے. بہرحال یہ آیت آج آپ کے سامنے میں نے اس لیے بھی تلاوت کی ہے کہ آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جن سے آپ تھوڑا سا واقف ہیں. آج انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ان سے واقف ہو جائیں گے. جیسے کہ لن تنالو، ترجمے میں آپ نے دیکھا کہ میں نے ترجمہ کیا کہ ہرگز نہیں. یہ مفہوم کہاں سے پیدا ہوا، یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے. پھر باب فعل میں آپ کو یاد ہوگا نون فا قاف مادے کو ہم نے استعمال کیا تھا انفق ینفقو، انفاقن، خرچ کرنا. اس سے تم خرچ کرتے ہو یا تم خرچ کرو گے، اس کے لیے لفظ بنے گا تنفقونا. لیکن یہاں اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حتی تنفقو، یعنی تنفقونا اور تنفقو میں فرق کیا ہے؟ نون کا فرق ہے. وہ نون کہاں گیا؟ تو یہ سبق آج کا ہمارا ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے. ثلاثی مزید فی کے ابواب ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، وہ 8 ابواب تھے، اور ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، کل ملا کر 14 ابواب ہیں جو ہم نے الحمدللہ اس کلاس میں مکمل کیے ہیں. اور قرآن مجید کا بہت سارا حصہ وہ یہ 14 ابواب کور کر لیتے ہیں. باقی کچھ 1-2 ابواب جو استعمال ہوں گے، اس میں سے ایک باب سورۃ الانفطار پڑھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، رباعی کا باب تھا. اور باقی انشاءاللہ تعالی آپ چونکہ آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اگلا کوئی بھی باب سمجھنا یا سیکھنا مشکل نہیں ہوگا. تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. فعل مضارع کی جو آپ نے شکل پڑھی ہے وہ کسی بھی باب سے ہو، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے کسی باب سے آ جائے، مزید فی کے 8 ابواب میں سے کسی باب سے بھی آ جائے،
اسے آج ہم ایک خاص نام دیں گے کہ وہ فعل مضارع کی ایک نارمل شکل ہے. لیکن فعل مضارع ہمیشہ اپنی وہ نارمل شکل نہیں اختیار کرتا، بلکہ اس میں کچھ تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے. فعل مضارع میں یعنی فعل مضارع کی گردان میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے واقع ہوگی. اب اس میں دو سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ فعل مضارع کی شکل تبدیل ہوگی تو وہ کیا ہوگی، اور دوسرا وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع اپنی شکل تبدیل کرے گا. ان دونوں سوالات کا جواب انشاءاللہ تعالی آج آپ کو مل جائے گا. پہلی بات ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فعل مضارع کی گردان میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے، پھر ہم ان وجوہات کو جان لیں گے جن کی بنا پر وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ سمجھیں کہ جب آپ ورب کی فارمز یاد کرتے ہیں تو پہلے آپ فارمز یاد کر لیتے ہیں، پھر ان کا استعمال دیکھا جاتا ہے کہ سیکنڈ فارم کہاں پر استعمال ہوتی ہے، تھرڈ فارم کہاں پر استعمال ہوتی ہے، فرسٹ فارم کہاں پر استعمال ہوتی ہے. تو پہلے ہم فعل مضارع کی مختلف شکلیں دیکھیں گے. تو اس میں پہلی بات جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ مضارع جسے ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں وہ نارمل مضارع ہے. نارمل مضارع سے فعل مضارع مزید دو شکلیں تبدیل کرے گا. ایک ہم اسے کہیں گے کہ وہ مضارع خفیف ہو گیا. خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، ہلکا ہو گیا. اور پھر ایک شکل اور وہ ہوگی مزید ہلکا ہوگا جسے ہم مضارع اخف کہیں گے. تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ دو ٹرمز ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو واقف کرا لیں. جو مضارع ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور مزید فی کے 8 ابواب سے استعمال ہوا ہے وہ نارمل مضارع ہے. لیکن مضارع خفیف بھی ہوگا، مضارع اخف بھی ہوگا. یہ مضارع خفیف اور اخف یہ دو ٹرمز آپ نے یاد رکھنی ہے. مضارع خفیف ہوگا تو نارمل مضارع میں تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے، مضارع اخف ہوگا تو مضارع کی گردان میں تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے. یہ اگلا ہمارا سوال ہے. اس میں پہلی بات آپ کو جو چارٹ دیا گیا ہے اس میں جو مضارع کی گردان ہے اس کو 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کیا گیا. فعل مضارع کی گردان کسی بھی باب سے آئے، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے کسی باب سے بھی آ جائے، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. 6 ابواب مزید فی کے 8 ابواب ذہن میں تازہ کر لیں. افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، تفعل یتفعل، تفاعل یتفاعل، افتعل یفتعل، انفعل ینفعل، استفعل یستفعل. تو یہ 8 ابواب میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے ہیں. ان میں صرف فعل مضارع کی بات ہم کر رہے ہیں، ماضی کی بات نہیں کر رہے، مضارع کی، کیونکہ مضارع کی شکل تبدیل ہوتی ہے. کسی باب سے بھی آئے فعل مضارع کی گردان کو 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کر لیں. وہ صیغے میں آپ کے سامنے یہاں بلیک کلر سے لکھوں گا. ایک سیمپل کے طور پہ ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی کسی باب سے بھی آئے گا سلوک ہر باب کے ساتھ یہی ہوگا کہ جو 3 قسم کے صیغے بنیں گے وہ اسی طریقے سے بنیں گے. فعل یفعل، یفعل کے طور پہ میں صیغے رکھ رہا ہوں. یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. یہ پہلی قسم کے صیغے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک ہی وزن پہ یہ صیغے موجود ہیں. دوسری قسم کے صیغے میں آپ کے سامنے ریڈ کلر میں لکھوں گا.
آپ غور کریں گے کہ یہ جو دوسری قسم کے سیغے ہیں یہ سب کے سب وہ سیغے ہیں جن کے آخر میں آپ کو آنی، اونا اور اینا کی آواز سنائی دے رہی ہے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلونا تفعلونا تفعلینا. تو دوسری قسم کے سیغے. اگر آپ کو دوسری قسم کے سیغے یاد نہ ہو سکیں تو آپ صرف پہلی اور تیسری قسم کے سیغے یاد کر لیں گے تو دوسری قسم کے سیغے خود بخود نکل آئیں گے. اور تیسری قسم کے سیغے اب آپ کے سامنے دو ہی بچے ہیں. یہ دونوں سیغے کون سے ہیں؟ یہ مؤنث کے سیغے ہیں. اور مؤنث کون سی؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. اور یہ سیغے کون سے ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے بلو کلر سے لکھ رہا ہوں. یفعلنا تفعلنا. مضارع کی گردان کو آپ نے تین قسم کے سیغوں میں تقسیم کر لینا ہے. پہلی قسم کے سیغے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. دوسری قسم کے سیغے یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلونا تفعلونا تفعلینا. اور تیسری قسم کے سیغے یفعلنا تفعلنا. تو پہلے تو آپ اچھے طریقے سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ فعل مضارع کی گردان کو جو تین قسم کے سیغوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے وہ تینوں قسم کے سیغے کون کون سے ہیں. آپ کے پاس جو چارٹ ہے اس میں پہلی قسم کے سیغوں کو ہلکے شیڈ کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے، دوسری قسم کے سیغوں کو ڈارک شیڈ کے ساتھ ظاہر کیا گیا اور تیسری قسم کے سیغوں کو بغیر کسی شیڈ کے ساتھ ظاہر کیا گیا. یہ نارمل مضارع ہے. یہاں پر آپ کوئی بھی باب رکھ لیں، کوئی بھی مادہ رکھ لیں، اس کے تین قسم کے سیغوں کی ڈویژن اسی طریقے سے ہوگی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فعل مضارع جو ہے وہ مزید دو شکلیں اختیار کرے گا، وہ خفیف ہوگا یا اخف ہوگا. مضارع خفیف جب ہوگا تو ان تین قسم کے سیغوں میں تبدیلی کیا پیدا ہوگی، یہ اگلی بات ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان تین قسم کے سیغوں میں جو تبدیلی واقع ہوگی اس میں پہلی قسم کے سیغے جو آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر بلیک کلر میں لکھے گئے ہیں، تبدیلی یہ واقع ہوگی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سیغوں میں پہلی قسم کے سیغوں میں 1 2 3 4 5 یہ 5 ہے. ان میں لام کلمہ پر حرکت کیا آ رہی ہے؟ پیش. جب مضارع خفیف ہوگا کس وجہ سے ہوگا؟ ابھی اس کا جواب دینا باقی ہے. جب مضارع خفیف ہوگا تو لام کلمہ کی پیش زبر کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی. تو یفعلو سے کیا بن جائے گا؟ یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا. اب یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا یہ مضارع خفیف کی شکل آ گئی آپ کے سامنے. جو دوسری قسم کے سیغے ہیں یہ جب خفیف ہوں گے تو ہر سیغے کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون استعمال ہو رہا ہے. آنی کی ساؤنڈ ہے، اونا کی ساؤنڈ ہے اور اینا کی ساؤنڈ ہے. سب کے آخر میں نون استعمال ہو رہا ہے، وہ نون ہٹ جائے گا. تو سیغے کے بن گئے یفعلا تفعلا تفعلا تفعلا، یفعلو تفعلو تفعلی. اب ایک بات نوٹ کر لیں یہاں پر کہ یہ جو جمع مذکر کے سیغے ہیں یہاں پر آپ کو خفیف ہونے کی صورت میں ایک الف بھی لکھا ہوا ملے گا، یفعلو تفعلو. اور یہ جو تفعلی ہے یا کو جب بھی ہم اینڈ پر لکھتے ہیں تو اس کو پورے طور پہ لکھتے ہیں، کھول کے لکھتے ہیں تو یہ شکل آپ کے سامنے آئے گی اس صورت میں تفعلی. یہ دوسرے قسم کے سیغوں میں تبدیلی آ گئی. تیسری قسم کے سیغوں میں جب مضارع خفیف ہوتا ہے تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اس لیے آپ کے سامنے جو لکھیں وہ بغیر کسی شیڈ کے لکھیں، وہ چینج نہیں ہوں گے. یعنی وہ یفعلنا اور تفعلنا رہیں گے. آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو مؤنث کے سیغے ہوتے ہیں یہ چینج نہیں ہوتے. جمع مؤنث کے سیغے، واحد مؤنث کو تو آپ چینج کر سکتے ہیں، جمع مؤنث یہ چینج